अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की ख़बरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आज 17 अक्टूबर 2023 है। इस्लामिक तारीख के हिसाब से आज यकुम रबी अल सानी 1445 हिजरी है। पंजाब कांग्रेस के साबिक़ एमएलए कुलबीर सिंह ज़ेरा को पुलिस ने आज मंगल की सुबह फ़िरोज़पुर ज़िले के ज़ेरा में वाक़ इनकी रिहाइशगाह से अहलकारों को इनके सरकारी फ़राइज़ की अंजामदही में मुबैना तौर पर रुकावट डालने के इल्ज़ाम में गिरफ़्तार कर लिया। ज़र्रा के साथ इनके हामियों के साथ कुछ दिन पहले पुलिस ने सरकारी अहलकारों को अपने फ़राइज़ की अंजामदही में रुकावट डालने पर एक मुकदमा दर्ज किया था। पुलिस ने साबिक़ कांग्रेस एमएलए को उस वक्त गिरफ्तार किया जब बीडीपीओ ऑफिस में तैनात एक अहलकार ने पुलिस से इसके और इसके साथियों के खिलाफ कार्रवाई करने की दरख्वास्त की, जो 3 दिनों से दफ्तर के अंदर बैठे थे और सरकारी दस्तावेज़ात के साथ छेड़छाड़ समेत सरकारी काम में मुबैना तौर पर रुकावट डाल रहे थे। जम्मू कश्मीर के एक अहलकार ने आज मंगल की सुबह बताया कि रामबन ज़िले में नेशनल हाईवे 44 मुसलसल बारिश की वजह से बंद कर दी गई है। रामबन के डिप्टी कमिश्नर मसरत जिया ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर बताया कि NH 44 पर मुसलसल बारिश की वजह से नकल व हरकत रोक दी गई है और लोगों से कहा गया है कि वो आज इस पर सफ़र करने से गुरेज करें। नेशनल हाईवे 44 मुसलसल बारिश की वजह से रामबन के करीब कैफेटेरिया मोड़ पर ब्लॉक कर दी गई। लोगों को मशवरा दिया गया है कि वो अपडेट्स के लिए ट्रैफिक कंट्रोल अपडेट्स चेक करें और आज सफ़र करने से गुरेज करें। डिप्टी कमिश्नर रामबन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर यह बात कही। उन्होंने ये भी बताया कि मुसलसल बारिश के पेश नज़र रामबन में हायर सेकेंडरी सतह तक तमाम सरकारी और निजी स्कूल आज बंद हैं। आम आदमी पार्टी की उत्तर प्रदेश यूनिट जल्द ही रुकने पार्लियामेंट संजय सिंह के पैगाम पर मुश्तमिल पैम्पलेट तकसीम करेगी, जो इस वक्त दिल्ली शराब पॉलिसी केस में मनी लॉन्ड्रिंग के इल्ज़ाम में ईडी की हिरासत में है। आम आदमी पार्टी ने कहा कि वो 21 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश में और 27 अक्टूबर को दिल्ली में एक और एहतजाज का एहतमाम करेगी। आम आदमी पार्टी के लखनऊ जिले के सदर शेखर दीक्षित ने कहा है कि संजय सिंह अपने पैगाम में उत्तर प्रदेश के लोगों को बताएंगे कि इन्हें मोदी हुकूमत ने क्यों गिरफ्तार किया। मेरा जुर्म सिर्फ इतना ही है कि मैंने लोगों की आवाज़ उठाई, मोदी अडानी की बदउनवानी के बारे में तफसीलात जाहिर की। मैंने बगैर किसी खौफ के सड़क से लेकर पार्लियामेंट तक किसानों, नौजवानों, मुलाजमीन, दलितों, बेसहारा लोगों की आवाज़ उठाई, जिसकी सज़ा मुझे ईडी के जरिए दी जा रही है। बंदरगाहों, जहाजरानी और आबी गुजरगाहों के मरकजी वजीर सर्बानंद सोनोवाल ने आज मंगल की सुबह कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की रहनुमाई में आज मुंबई में तीसरी ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया चोटी कॉन्फ्रेंस शुरू होने जा रही है और इसमें 10 लाख करोड़ रुपए की सरमायाकारी और 300 से ज़्यादा मुफाहिमतनामों का इम्कान है। सरबराह इजलास के दौरान दस्तखत किए जाएंगे। एएनआई से बात करते हुए सोनोवाल ने कहा कि ये ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट 2023 का तीसरा एडिशन है। इससे पहले 2016 और 2021 में भी इसका इनेकाद अमल में लाया गया था। दुनिया के मकबूल तरीन लीडर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में मुल्क ने तेज़ी से आगे बढ़ना शुरू कर दिया है। तरक्की की राह पर पीएम मोदी की क़यादत में मुल्क को मजबूत बनाने के लिए काबिल क़यादत की तरफ से दी गई ताकत, हिम्मत और रहनुमाई की वजह से आज हिंदुस्तान जाग उठा है। गूगल और अल्फ़ाबेट के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सुंदर पिचाई ने हिंदुस्तान के साथ गूगल की जारी वाबस्तगी पर तबादला ख्याल करने के लिए एक शानदार मीटिंग के लिए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा किया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में उन्होंने पीएम मोदी के तई इज़हार तशक्कुर किया। सुंदर पिचाई ने लिखा, आपका शुक्रिया वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी, हिंदुस्तान के साथ गूगल की जारी वाबस्तगी पर बात करने के लिए, आज हमारे साथ शामिल होने के लिए और किस तरह हम अपने कामों को बढ़ा रहे हैं। आपका शुक्रिया एक शानदार मुलाकात के लिए। इससे पहले पीर 16 अक्टूबर को वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने गूगल और अल्फ़ाबेट के CEO सुंदर पिचाई के साथ वर्चुअल बातचीत की थी। इस बातचीत के दौरान पीएम मोदी और पिचाई ने हिंदुस्तान में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग माहौलियाती निज़ाम की तोसी में हिस्सा लेने के गूगल के मंसूबों पर तबादला ख्याल किया था, जिस पर आज सुंदर पिचाई ने इसके लिए इनका शुक्रिया अदा किया। दिल्ली में जंतर मंतर पर फ़लस्तीन की हिमायत में एहतजाज की कोशिश को नाकाम बनाते हुए पुलिस ने मुतअद्दिद मुजाहिरीन को हिरासत में ले लिया। ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन की अपील पर सिटीजन विजिल के उन्वान के तहत सैकड़ों मुजाहिरीन जंतर मंतर पहुंचे, मगर मुजाहरा शुरू होने से कबल ही इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। मुजाहिरीन ने फ़लस्तीन की हिमायत में एहतजाज से रोकने पर मोदी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। नेज़ दिल्ली पुलिस पर मुजाहिरीन के साथ बदसलूकी और तशद्दुद का इल्ज़ाम लगाया। पुलिस की ज़्यादती में कई अफराद ज़ख्मी भी हुए हैं। मुजाहिरीन ने दिल्ली पुलिस के रवैये की मजम्मत करते हुए जमहूरियत और फ़लस्तीन के अवाम के तई मोदी हुकूमत की पॉलिसी पर सवाल उठाए। इस मौके पर ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन
کے قومی جنرل سیکرٹری پرسنجیت کمار نے کہا کہ یہ افسوسناک ہے کہ فلسطین کی حمایت اور اسرائیل کے ذریعے ان کی نسل کشی کے خلاف کھڑے ہونے والے شہریوں کو مودی حکومت کی پولیس تشدد کا نشانہ بنا کر گرفتار کر رہی ہے۔ یہ شہری فلسطین میں جاری اسرائیل کی نسل کشی کے فوری خاتمے کا مطالبہ کرنے نکلے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ جنتر منتر پر 100 سے زائد شہریوں کو حراست میں لیا گیا ہے۔ علی گڑھ میں امن دشمن عناصر کی جانب سے ماحول خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن انتظامیہ کی سمجھداری سے امن دشمن عناصر کی یہ کوشش ناکام ثابت ہو رہی ہے۔ وہیں لوگوں کا ماننا ہے کہ جیسے جیسے لوک سبھا انتخابات قریب آتے جا رہے ہیں، ویسے ویسے شدت پسندوں کی جانب سے ماحول کو کشیدہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ علی گڑھ ضلع میں رام بارات کا انتظامیہ کی جانب سے مقرر کردہ روٹ کے بجائے دوسرا روٹ اختیار کرنے کی کوشش کو انتظامیہ نے جب روکا تو شدت پسندوں نے شوبھا یاترا پر ایک مذہبی مقام سے پتھراؤ کرنے کا الزام لگاتے ہوئے ماحول کو کشیدہ کرنے کی کوشش کی، جبکہ ایس ایس پی علی گڑھ کا کہنا ہے کہ سی سی ٹی وی اور دیگر فوٹیج کی بنیاد پر پتھراؤ جیسی کوئی بات سامنے نہیں آئی ہے اور جلوس انتظامیہ کی جانب سے مقرر کردہ روٹ کے بجائے دوسرے روٹ پر جانے کی کوشش کی گئی ہے، جسے روکا گیا ہے۔ ذرائع کے مطابق ضلع کے چینڈوس علاقے میں رام بارات کے دوران ہوئے ہنگامے سے قصبے میں کشیدگی پائی جا رہی ہے۔ الزام لگایا جا رہا ہے کہ راستے کے تنازع پر ایک مذہبی مقام سے رام بارات پر پتھراؤ کیا گیا ہے۔ وہیں رام للا کمیٹی کے چیئرمین کی جانب سے دی گئی شکایت پر مقدمہ درج نہیں کیا گیا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ تفتیش کی جا رہی ہے، دوسرے فریق کی شکایت کا انتظار ہے۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے کولکتہ میں درگا پوجا کا افتتاح کیا اور کہا کہ وہ دیوی سے پرارتھنا کریں گے کہ مغربی بنگال میں کرپشن اور مظالم جلد ختم ہوں۔ امت شاہ نے زور دے کر کہا کہ وہ سیاسی معاملات میں نہیں جائیں گے، لیکن انہوں نے ریاست میں مکمل سیاسی تبدیلی تک اپنی لڑائی جاری رکھنے کا وعدہ کیا۔ انہوں نے سنتوش مشرا اسکوائر پر درگا پوجا کے افتتاح کے دوران کہا کہ ایودھیا میں رام مندر کا جنوری میں افتتاح ہوگا۔ اس دوران ترنمول کانگریس کی قیادت نے امت شاہ پر طنز کرتے ہوئے کہا کہ جن لوگوں نے درگا پوجا تہوار کی مخالفت کی تھی اب وہ ریاست میں پنڈالوں کا افتتاح کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ ٹی ایم سی رکن پارلیمنٹ شانتو سین نے یہ بات کہی۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ نے ریاست کی ترقی اور بہبود کے لیے بی آر ایس کو تیسری مرتبہ بھاری اکثریت سے کامیاب بنانے کی عوام سے اپیل کی اور ساتھ میں کانگریس کو خلیج بنگال میں پھینک دینے کا مشورہ دیا۔ انتخابات آتے ہی الجھن کا شکار اور پریشان نہ ہونے بلکہ اپنے ووٹ کو اپنے مستقبل کی ضمانت بنانے پر زور دیا۔ جنگاؤں اور بھونگیر میں جلسوں سے خطاب میں چیف منسٹر نے کہا کہ بی آر ایس پارٹی 95 تا 105 اسمبلی حلقوں پر کامیابی حاصل کرے گی۔ یہی نہیں، حکمراں جماعت کے کئی امیدوار 50,000 سے زیادہ ووٹوں کی اکثریت سے کامیابی حاصل کریں گے۔ دھوکے باز کانگریس کے جھوٹے وعدوں پر بھروسہ کر کے اپنے ووٹوں کو ضائع نہ کرنے کا مشورہ دیا۔ انتخابات کے بعد اندرون ایک ماہ چریال کو ریونیو ڈویژن بنانے کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ میڈیکل کالج قائم ہو گیا ہے، بہت جلد پیرامیڈیکل کالج بھی قائم ہوگا۔ بڑے پیمانے پر جنگاؤں میں صنعتیں قائم کی جائے گی اور آئی ٹی کوریڈور قائم کرنے کے جنگاؤں کی ترقی کو 4 چاند لگا دیے جائیں گے۔ چیف منسٹر کے سی آر نے کہا کہ جنگاؤں کے پارٹی امیدوار بی راجیشور ریڈی ہمیشہ میرے ساتھ رہتے ہیں، یہ ترقیاتی فلاحی اسکیمات میں ان کی حصہ داری رہتی ہے۔ آندھرا پردیش کانگریس ریونت ریڈی نے اعلان کیا کہ 9 دسمبر کی صبح 10:30 بجے کانگریس کی 6 ضمانتوں پر عمل آوری کے لیے کانگریس چیف منسٹر کی پہلی دستخط ہوگی۔ تلنگانہ میں 9 دسمبر کو اندرما راج قائم ہوگا اور میں عوام کو تقریب حلف برداری میں شرکت کی دعوت دیتا ہوں۔ ریونت ریڈی آج وقار آباد میں کانگریس کے امیدوار پرساد کمار کی انتخابی مہم کے حصے کے طور پر جلسہ عام سے خطاب کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ کانگریس پارٹی نے سماج کے تمام طبقات کی بھلائی کے لیے 6 ضمانتوں کا اعلان کیا ہے اور برسر اقتدار آتے ہی پہلی دستخط ضمانتوں پر عمل آوری کے لیے ہوگی۔ انہوں نے عوام سے اپیل کی کہ وہ 10 سال تک عوام کو دھوکہ دینے والی بی آر ایس حکومت کو اقتدار سے بے دخل کریں اور تلنگانہ تشکیل دینے والی کانگریس پارٹی کو برسر اقتدار لائیں۔ انتخابات کے اعلان کے بعد عوام میں ووٹ لینے تقسیم کی جانے والی اشیاء کی ضبطی کے علاوہ انہیں حاصل کرنے والوں پر بھی مقدمات درج کیے جائیں گے۔ انتخابات میں ووٹر کو راغب کرنے اقدامات کے طور پر ان میں تقسیم کی جانے والی اشیاء سلائی مشین، ساڑیاں، پریشر کوکر، اسکولی بیگ کے علاوہ دیگر سامان جس مقام سے ضبط کیا گیا ہے، اس مقام پر موجودہ سیاسی کارکنوں کے علاوہ جس جماعت اور امیدوار کی جانب سے یہ تقسیم کی جا رہی ہے، اس کے خلاف مقدمات درج کرنے کے ساتھ ساتھ رائے دہی کے لیے رشوت کو حاصل کرنے والوں کے خلاف بھی مقدمات درج کرنے کے اقدامات کیے جائیں گے۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے یہ صراحت کی گئی ہے کہ صاف و شفاف انتخابات کو یقینی بنانے اقدامات کا جائزہ لینے کے دوران ہدایت دی گئی کہ اگر کوئی ووٹر، سیاسی جماعت اور امیدوار کی جانب سے رشوت کی فراہمی عمل میں لائی جاتی ہے اور وہ حاصل کرتا ہے تو اس کے خلاف بھی کارروائی کو یقینی بنایا جائے گا۔ ذرائع کے مطابق کمیشن نے اس سلسلے میں غور و خوض کے بعد فیصلہ کیا کہ دونوں سمت بھی کسی بھی طرح کی رشوت کے چلن کو فروغ حاصل نہ ہو، اس کے لیے کارروائی کو یقینی بنایا جائے گا۔
تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ کے چندرشیکھر راؤ نے آج ریاست کے مسلمانوں سے کہا کہ جب تک وہ زندہ رہیں گے تلنگانہ ریاست ایک سیکولر ریاست بنی رہے گی۔ جنگاؤں میں انتخابی جلسے سے خطاب کرتے ہوئے چیف منسٹر نے کہا کہ جب تک KCR زندہ رہے گا تلنگانہ ایک سیکولر ریاست بنی رہے گی، یہاں کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا، ہماری گنگا جمنی تہذیب برقرار رہے گی، اس کی میں پوری ذمہ داری لیتا ہوں۔ امن پسند تلنگانہ ریاست پورے ملک کے لیے ایک مثال بن گئی ہے۔ انہوں نے جلسے عام میں شریک مسلم بھائیوں اور بہنوں سے اپیل کی کہ وہ کانگریس کے آخری 10 سال اور BRS پارٹی کے موجودہ 10 سال کا موازنہ نہ کریں۔ چیف منسٹر نے کہا کہ ان 10 سال میں تلنگانہ ریاست کہاں سے کہاں پہنچ گئی، اس کا ہمیں جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ کس طرح امن پسند ریاست بنی، اس پر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے۔ رکن پارلیمنٹ حیدرآباد اور صدر مجلس اسدالدین اویسی نے کہا کہ مجلس غریبوں اور مظلوموں کی طاقتور سیاسی آواز ہے۔ گزشتہ 65 سال سے مجلس کی محنت اور قربانیوں سے عوام واقف ہیں، اس لیے جہاں سے مجلس کے امیدوار انتخابی میدان میں ہوں گے، عوام مجلسی امیدوار کو بھاری اکثریت سے کامیاب کریں، اور جہاں سے مجلس کے امیدوار نہیں ہوں گے وہاں پر عوام BRS کے امیدواروں کو کامیاب کر کے تیسری مرتبہ KCR کو چیف منسٹر بنائیں گے، کیونکہ عوام کو بھروسہ ہے کہ KCR نے گزشتہ 9 سالوں کے دوران جو وعدے کیے ہیں انہیں پورا کیا ہے۔ عوام اس لیے پورے اعتماد ہے کہ گزشتہ 9 سال سے انہیں امن کے ساتھ ترقی دیکھنے کو مل رہی ہے۔ KCR نے اگر کچھ دینے کا وعدہ کیا ہے تو عوام کو بھروسہ ہے کہ KCR دیتے ہیں۔ تلنگانہ کی ترقی KCR کی وجہ سے ہے۔ اسدالدین اویسی نے یہ بات کہی۔ انہوں نے کہا کہ ریاست کی عوام BJP حکومت اور نریندر مودی کی غلط معاشی پالیسیوں کی وجہ سے پریشان ہیں۔ تلنگانہ میں اسمبلی انتخابات کے شیڈول کی اجرائی کے بعد تاحال حکام نے بڑے پیمانے پر غیر محسوب نقد رقومات، شراب، ڈرگس، طلائی اور نخروی زیورات ضبط کر لیے ہیں، جن کی مالیت زائدہ 109 کروڑ روپے ہو گئی ہے۔ ذرائع نے بتایا کہ صرف 7 دن میں ہی مختلف مقامات پر 58 کروڑ 96 لاکھ روپے نقد رقم، 6 کروڑ 64 لاکھ روپے مالیت کی شراب، 2 کروڑ 97 لاکھ روپے کے ڈرگس، 64 کلو گرام طلائی زیورات، 400 کلو گرام نخروی زیورات کے علاوہ 6 کروڑ 89 لاکھ کی دوسری اشیاء ضبط کی گئی ہے، جن کی مالیت 109 کروڑ 11 لاکھ روپے بتائی گئی ہے۔ گوشہ محل کے رکن اسمبلی و BJP کے معطل لیڈر ملون راجا سنگھ نے اسرائیل کا سہارا لیتے ہوئے پھر ایک مرتبہ مسلمانوں کے خلاف زہر افشانی کی ہے۔ ملون راجا سنگھ نے ایک جلسے میں اسرائیل کے ساتھ ہونے کا دعویٰ پیش کیا اور اسرائیل کے جھنڈے کو ہاتھ میں لے کر مسلمانوں کو پاکستان بھیج دینے کا انتباہ دیا۔ راجا سنگھ نے اس موقع پر فلسطین کی حمایت کرنے پر اسدالدین اویسی کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا اور کہا کہ فلسطین کی حمایت کرنا دہشت گردوں کی حمایت کرنا ہے، اور راجا سنگھ جیسے لوگ ایسے دہشت گردوں سے مقابلہ کرنے والے ملک اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہیں۔ راجا سنگھ نے یہ بات کہی۔